إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مبعوث کیا، بھیجا. رسول کا بھیجنا، رسول کی آمد، رسول کے رسول بن کے تشریف لانا، رسول کی ولادت و سعادت، رسول کی نبوت، رسول کی تعلیمات، رسول کا وجود ہر اعتبار سے انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے. آپ سارے قرآن کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار احسانات، اکرامات کیے ہیں، مگر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو جتایا نہیں، بتایا نہیں کہ میں نے تم کو پیدا کر کے احسان کیا، تم کو زندگی بخش کے احسان کیا، تم کو آل و اولاد دے کے احسان کیا، تم کو مال و منال دے کے احسان کیا، تمہارے لیے آسمان و زمین بنا کر میں نے احسان کیا. اللہ نے نہیں کہا، لیکن ہاں اللہ کے احسانات. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات و اکرامات کو گن کے شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات، انعامات، اکرامات ہیں، مگر اللہ نے کہیں جتایا اور بتایا نہیں. ایک جگہ پر اللہ نے بتایا ہے
اور وہ ہے نبی کی بعثت کے بارے میں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، رسول کی آمد احسان عظیم ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں حاضرین، میں آج کے خطبے کا آغاز کچھ لوگوں کے اعتراض کے جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو اتباع رسول پر تو بولنا آتا ہے مگر عظمت رسول ان کو پتا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں ہمارے پاس عظمت رسول کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام کا ایک بنیادی فارمولا یاد رکھیے، عبادت صرف اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور بڑے بزرگوں کی عزت، یہ ہمارا منہج ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرو اور عبادت کا طریقہ رسول سے لو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو اور سب کی عزت کرو۔ لیکن یاد رکھیے، عزت میں غلو کر کے اطاعت تک نہ پہنچا دے، اطاعت میں غلو کر کے، عزت میں غلو کر کے الوہیت کے مقام تک نہ پہنچا دے، اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور طاغوت سے بچنے کا پہلے حکم دیا گیا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو سب سے پہلے طاغوت کا انکار کر دے پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے، اسی نے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے، اسی کا عقیدہ و منہج صحیح ہے، اسی کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہیں۔ اور کلمہ لا الہ، سب سے پہلے طاغوت اور شرک کی باتوں کو نکالو، الا اللہ، پھر ایک اللہ کا اقرار کرو، تب جا کے تمہارا ایمان و عقیدہ و اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ دماغ میں رکھے، یعنی جو جس کا حق ہے وہ دینا ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حق کے عبادت اللہ کو ہی دینا ہے، رسول کا حق کے اطاعت و محبت رسول کو دینا ہے، بڑے بزرگوں کی عزت ان کی عزت کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اطاعت ان کی نہیں ہے، عبادت ان کی نہیں ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے، مکس اپ نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے حق تلافی نہیں کرنا ہے، ایک کا حق دوسروں کو دینا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، عظمت رسول کے حوالے سے ایک بات یاد رکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بعض روایتوں میں جو وارد ہیں، گرچہ بعض روایتوں میں کلام ہیں، 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اتنی بات ہی کافی نہیں ہے، آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، اللہ کے بعد کہہ رہا ہوں، تو یاد رکھیے وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن بعض اللہ کے بعد ہیں، اللہ کے بعد ہے، یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے یاد رکھیے، شاعر رسول اور درباری شاعر صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مؤذن اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام اذان میں دن میں 10 بار ذکر کرتا ہے، 5 اذان میں 10 بار آیا ہوا ہے، 5 اذان میں 10 بار آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے ساتھ اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہے اللہ کے رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے صحابی رسول حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، درباری شاعر ہیں، وہ بہترین زمانے جاہلیت سے لے کر نبی کے زمانے تک بہت بڑے شاعر تھے، اور عربی ادب میں آج تک بھی ان کا نام آب و تاب کے ساتھ ہے۔ حسان بن ثابت نے کیا بہترین اشعار کہا کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ یا اسمہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام جوڑ دیا ہے۔ آقا کے دیکھو
عرش والے وہ محمود ہیں اور یہ محمد ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ جو عرش پہ اللہ بن کر تھے زمین میں احمد بن کے آ گئے. نہیں، دونوں کی ذات الگ الگ ہے، مگر اللہ نے یہ اتنا اونچا مقام آپ کو دیا ہے. اب سارے قرآن کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ڈائریکٹ نام لے کے پکارا ہے. یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا صالح کہا، یا شعیب کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا سلیمان کہا، یا داؤد کہا، یا لوط کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا عیسیٰ کہا. مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا ہے. یا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سارے قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا ہے، سارے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے. جہاں پر بھی رسول کا ذکر آیا تو رسالت اور نبوت کے منصب کے ساتھ آیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. دیکھو، رسول، نبی، اور کسی جگہ پر نام آیا تو بھی رسالت اور نبوت کے منصب کے ساتھ آیا. وما محمد الا رسول. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی علی نبینا محمد. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام. آپ دعائے خلیل ہیں، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی. سورہ بقرہ آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے رب، تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیاتوں کو تلاوت کر کے ان پر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کریں. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. دعائے خلیل ہے تو بشارت روح اللہ ہے، تو بشارت عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے صراط کے ساتھ کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول کی بشارت دینے والے ہیں. انہوں نے ایک رسول کی بشارت دی. وہ بس رسول کون ہے؟ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھ، اتنا ہی کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اقرار لیا، تمام نبیوں سے اقرار لیا، عہد لیا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی. تمام نبیوں سے اقرار لیا، عہد لیا، آخری نبی پر ایمان لاؤ گے. چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے النبیین، میثاق النبیین، سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. یہ کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جبکہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد بھی ثم جاءکم رسول مصدق، جب پھر بعد میں تمہیں اگر رسول، آخری رسول کا زمانہ مل جائے جو تمہاری کتاب و شریعت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ، تم ضرور اس آخری رسول پر ایمان لاؤ گے، اقرار کرو. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس رسول کی تم مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا ہے، اور کہا اللہ نے تم اقرار کرو، عہد لو. قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا ہے. قال فاشهدوا، اور کہا کہ دیکھو تم گواہ رہو. اتنی بڑی بات ہے کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے پر ایمان لانے کے بارے میں گواہی لی اور اقرار لیا، عہد و پیمان لیا ہے. حضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے، ایک تو آپ کے اگر ظاہری ذات کے اعتبار سے بات کی جائے، آپ کائنات میں سب سے خوبصورت انسان تھے.
حسب نسب کی بات کی جائے، آپ سب سے اعلی عرفہ حسب نسب والے ہیں، آپ کا خاندان سب سے اونچا خاندان ہے، آپ کے ساتھ جس کی کوئی نسبت جڑ گئی وہ سب سے اونچا ہو گیا۔ چنانچہ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے مکہ، اس کا مقام سارے شہروں میں اونچا ہے۔ آپ جہاں ہجرت کر کے جا کے سکون اختیار کیے مدینہ، سارے سرزمینوں میں اونچا مقام اس کا ہو گیا ہے۔ آپ نبیوں سے اونچے مقام والے ہیں، آپ کے نواسے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اونچا مقام ہے، آپ کی بیویاں سارے کے سارے امہات المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اونچا مقام ہے، اور جنتی عورتوں کے سردار میں سردانیوں میں سے ہے۔ یاد رکھیے آپ کا لایا ہوا کلام قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ و افضل ہے۔ آپ کی شریعت، لائی ہوئی شریعت تمام شریعتوں کے لیے اتم، اکمل، مکمل، کمپلیشن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑی بات ہے، ساری شریعتوں کو مکمل کر دیا گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے شریعت کو آپ کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، آپ ظاہری اعتبار سے یہ تھے، آپ کے حسن و جمال کی بات کی جائے، صحابہ کہتے ہیں کئی صحابہ سے بھی ہے اور آپ کی بیویوں سے بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ 14ویں کی رات میں آپ سرخ لباس زیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم آسمان کے چاند کو دیکھتے اور کبھی زمین کے چاند کو دیکھتے، ہمیں زمین کے چاند اللہ کے رسول آسمان کے چاند کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت؟ تو اما عائشہ کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام تو اپنی جگہ پر بہت خوبصورت ہیں، اللہ نے ان کو نصف حسن عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی ہے، مگر ہمارے اور آپ کے لال آمنہ کے دلارے اللہ کے پیارے محبوب سبانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے، آپ کے اخلاق و کردار کے سامنے، آپ کی ذرہ نوازی کے سامنے عرب کے بڑے بڑے بہادروں نے، سرباؤں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہے۔ بتاؤ کہ کون زیادہ خوبصورت ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرین گرامی، تم کیا جانتے ہو کہ عظمت رسول ہمارے دل میں کیا ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ان کی والدہ آمینہ نے دیکھا کہ ایک نور کا ٹکڑا ان کے گود میں آ کے گرا اور ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ نور ہے، جاکم نور و کتاب مبین، یاد رکھیے نبی نور نہیں ہے، نبی کی تعلیمات نورانی ہے، سراجا منیرا۔ اگر نبی کو نور مانیں گے تو ایک بات مجھے کہنے دیجیے، نوری مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہے نا۔ نور سے پیدا کون ہے؟ فرشتے۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل کے ماں باپ ہیں، آپ نے کبھی سنا ہے؟ جبرائیل کے اولاد ہیں، آپ نے سنا ہے؟ بیوی بچے آپ نے سنا ہے؟ نہیں نا؟ مطلب کیا ہوا؟ کیا بتانا چاہتا ہوں میں؟ جو نوری مخلوق ہے ان کی ولادت نہیں ہوتی ہے، ہاں، ان کی میلاد اور ولادت نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ان کے بال بچے بھی نہیں، یعنی اولاد والدین کچھ نہیں ہے، ان کے خاندان قبیلے نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کو نور ماننا نبی کے خاندان کا انکار کرنا ہے۔ نبی کو اگر نور مان رہے ہو تو نبی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ولادت نہیں ہے، تو پھر میلاد کیوں مناتے ہو بھائی؟ اور اگر میلاد ہے تو نور نہیں ہے، کیسے کراس عقیدہ دیکھو، ہے نا؟ اور نبی نے کہا، نبی سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں نا، کیوں؟ تاکہ فیہ ولدتو، میں پیر کے دن پیدا ہوا، تو نبی تو پیدا ہوئی ہے نا، ولدتو پیدا ہوا۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے اولاد، آپ کے بیویاں، آپ کے دادا پردادا، چچا تایا سب مانتے ہیں اور سب انسان ہے، ایک بیچ میں نور نکل گئے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟
اللہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے یعنی ان انسانوں میں سے ہی اللہ نے قرآن میں بارہا کا نبی سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسے انسان ہو، فرق اتنا ہے کہ میں انسانوں میں افضل ہوں، انما یوحی الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں آتی ہے، تم میں اور میرے یہی فرق ہے، مگر تمہارے جیسے انسانیت کے اعتبار سے میں انسان ہوں، مگر تم رسول نہیں ہو، میں رسول ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے، تمہارے پاس وہی نہیں ہے۔ حضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نماز کا حکم دینے کے لیے معراج کے سفر پہ بلایا، اور جہاں تک کسی نوری مخلوق کو رسائی نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کے بعد یعنی فرشتوں سے بھی اونچا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پر فرشتے جا نہیں سکتے تھے، جبرائیل نے کہا آگے جانے کی اجازت ہم کو نہیں ہے، اے نبی آپ کو جانا پڑے گا، بتاؤ کہ یہ مقام جو ملا ہے، یہ مرتبہ جو ملا ہے کسے ملا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات ہو رہی تھی، آپ کی والدہ نے دیکھا کہ نور کا ٹکڑا آ کے گرا ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق و کردار یہ نور کی طرح ہے، ساروں کو روشن کرنے والی باتیں ہیں۔ حضرین گرامی، پھر اس کے بعد جب دودھ پلانے کی باری آئی، سارے لوگ خواتین آئی بچوں کو لینے کے لیے، اس زمانے کا کسٹم تھا کہ دیہاتوں میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے، دائیاں ہوتی تھی، حلیمہ دائیا کو کوئی بچہ ملا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں، کیوں؟ یتیم ہے، ان کو دودھ پلا کے کیا ملے گا، ان کو کیا پتا ہے یہ در یتیم ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعدیہ نے سوچا خالی ہاتھ جاؤں، چلو جاتے جاتے جو بھی مل جائے ان کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نے گود میں اٹھا لیا، ہاں یہ در یتیم کو عجیب سی فیلنگ محسوس ہوئی، اس کے بعد جب میں گدھے پہ سوار ہوئی، وہ گدھی جو ہماری کئی دنوں سے کھائی پی نہیں تھی، بہت کمزور اور لاغر ہو چکی تھی، چل نہیں پا رہی تھی، سب سے پیچھے ہم لوگ آئے تھے، نبی کو ہم نے کیا اٹھایا گود میں، وہ گدھی اتنی فاسٹ، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی، اتنی طاقت اور قوت آ گئی، سارے قافلے والے کہنے لگے اے سعدیہ بتاؤ یہ وہی گدھی ہے جس پہ سوار ہو کے تم آئی تھی؟ کہا کہ ہاں وہی گدھی ہے، اور ہم گھر آئے، ہم نے کئی دنوں تک کھایا پیا نہیں تھا، نبی کو کیا ساتھ لائے، سارے بکریوں کے تھن بھر گئے دودھ سے، ہم نے دودھ نتھارا، اور خوب شکم سیر ہو کے پیا اور اطمینان سے سویا۔ سارے لوگ بکریاں چرانے جاتے تھے، خالی پیٹ واپس آتی تھی ان کی بکریاں، کیونکہ قحط سالی ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، ہماری بکریاں اور جانور شکم سیر ہو کر واپس آتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حلیمہ کہاں چراتے ہو تمہارے جانوروں کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ میں جاتے تھے، آپ یاد رکھیے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہ واقعہ 2 بار یا 3 بار پیش آیا، ایک تو حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر بکریاں چراتے ہوئے، پھر اس کے بعد آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور تیسرا واقعہ معراج کے سفر میں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرین، آپ کی عظمت اور مقام و مرتبے کو اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں ناکافی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ربیع الاول کے حوالے سے 3 باتیں بہت اہم ہے، نبی کی سیرت سے متعلق 3 سب سے اہم واقعات اسی مہینے میں پیش آئے۔ ایک، نبی کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں۔ دوسرا، نبی کی ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ اور تیسرا، آپ کا سانحہ وفات، آپ کے وفات کا سانحہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ ہم نے چند ماہ قبل ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت اور ہجرت کے موقع کی قربانیاں سن لیے ہیں، ہاں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ آپ کو میں آخر میں بتانا چاہوں گا کہ نبی کی ولادت، نبی کی عظمت اور نبی کی وفات کے وقت میں صحابہ کا عمل کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کی عظمت میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے، مگر ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیں، جب کوئی قوم
اپنی نبی کی تحریک مشن کو چھوڑ کر نبی کی ذات کو پکڑ لی اور نبی کی بات کو چھوڑ دی، تب وہ قوم گمراہ ہو گئی۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کی ذات کو پکڑ لیے اور بات کو چھوڑ دیے، ذات کیا ہے؟ نبی کے نام سے بڑی محبت، الفت، الحمدللہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہونا بھی چاہیے ہر انسان کو۔ نبی کے نام آتے ہی درود پڑھتے، اچھی بات ہے، مگر نبی کی شان میں غلو نہیں کرنا، نام آتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قیام صرف اللہ کے لیے ہے، یہ شرک ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قیام کرو۔ نماز میں ہم قیام کرتے اللہ کے لیے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، دعائیں مانگتے اللہ کے لیے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، بزرگوں کے لیے نہیں، حجر شجر قبر کے لیے نہیں، زندہ مردہ کے لیے نہیں، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی، بڑے بزرگوں کی عزت، نبی کی ذات سے بڑی محبت۔ نبی کی پگڑی ہم نے لے لی ہے، نبی کا عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، نبی کے مسواک تو ہم نے لے لیا ہے، مگر نبی کا منہج ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہاں، اور نبی کے دیگر اعمال تو ہم نے لے لیے ہیں، نبی کی دعوت تو ہم نے لے لی ہے، لیکن نبی کا علم ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، نبی کے نام پر ہم عشق کا نعرہ تو لگاتے ہیں، مگر نبی نے جس طریقے سے کہا کہ تم نماز پڑھو وہ نہیں کرتے ہیں، نبی کا عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک لفظ میں نے کہا نبی کی ذات سے بڑی محبت، مگر نبی کی بات سے ہم بہت دور ہیں۔ یاد رکھو، اگر صرف محبت سے کوئی نجات پاتا، سب سے پہلے ابو طالب نجات پا جاتے، ہے کہ نہیں؟ ابو طالب کو نبی سے یعنی بے تحاشا محبت تھی، اپنی اولاد سے بڑھ کے، آخری وقت تک ساتھ دیا۔ کافر رہنے کے باوجود چاہتے تو شیب ابی طالب سے ہٹ کے زندگی گزار سکتے تھے، سارے مسلمانوں کو جگہ دی، پناہ دی، سپورٹ کیا، اور وہ خود قید و بندی کی زندگی گزارے، لیکن نجات پائے۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے خود اپنے چچا کے بارے میں سفارش کی دعا کی، اللہ میری چچا کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ شرک کی حالت میں وفات پائے ہیں، صرف اتنی بات ہوگی، ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جہنم میں جائیں گے ضرور، صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولتا ہو نظر آئے گا۔ نجات پائے؟ نہیں۔ محبت کے سارے دعوے، محبت کے سارے نعرے بیکار ہے، بے سود ہے، بیکار ہے اطاعت کے بغیر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو اطاعت و فرما برداری کرو۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ آیت محبت کے امتحان کی آیت ہے، یہ کہ تم محبت میں کتنے کھڑے ہو، کتنے پکے ہو، کتنے سچے ہو، اور دعوے میں کتنے پکے ہو، اس کی دلیل یہ ہے فاتبعونی، اطاعت، یعنی نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات سے بھی اتنی محبت ہو، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آئیے، نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ اس میں 3 روایتیں ہیں، ایک 9 ربیع الاول، دوسرا ہے 12 ربیع الاول، تیسرا ہے 17 ربیع الاول۔ اب نبی کی پیدائش میں اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے خاندان والوں نے برتھ ڈے منایا نہیں۔ جو چیز ہر سال سیلیبریٹ کی جائے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ انڈیا آزاد ہوا، بچے کو معلوم ہے نا کب؟ 15 اگست بتا دیں گے 1947۔ اختلاف ہے، ڈیٹ میں بچہ پتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست کہیں گے، ہاں کیوں؟ ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، اس لیے اگر نبی کے بعد نبی کے خاندان والے، نبی کے آل و اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین اگر ہر سال سیلیبریٹ کیے ہوتے، بتاؤ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہوتا؟ نہیں۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ سیلیبریٹ نہیں کی، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے برتھ ڈے منانا۔ آج مسلمان اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، شادی کے اینیورسری مناتے ہیں، سب بدعت و خرافات، ان کو چھوڑو، یہ مت کیا کرو۔
याद रखें मेरे भाइयों, ये गैरों का तरीका है। और अबू दाऊद की रिवायत है, नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की सिमिलरिटीज इख्तियार करेगा, उनके मुशाबात इख्तियार करेगा, उन्हीं में से हो जाएगा। याद रखो, अगर ये गैरों का तरीका है, गैर अगर नाचते गाते हैं, ढोल ताशे बैन बाजे बजाते हैं, हाय हल्ला करते हैं, तो हम भी अगर वही किए तो क्या फर्क हुआ? अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह अनफाल में, वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअ व तस्दिया। ये गैरों की इबादत का तरीका, उनके त्योहारों में क्या होता है? सीटी बजाना, ताली बजाना, बैंड बाजे, ढोल ताशे, गाना, म्यूजिक, यही होता है जमाने जाहिलियत से लेकर आज तक। आप भी अगर वही कर रहे हो, ये भी जाहिलियत है, ये भी जहालत का तरीका है। इस्लाम इससे बरी है, नबी इनसे बरी है, हर एक इससे बरी है, सहाबा इनसे बरी है। ये नबी का, सहाबा का, खैरुल कुरून का तरीका नहीं है, नहीं है। वो नबी जो म्यूजिक गाने सुन के कान में उंगली ठोस लिया करते थे, और उनके नाम से तुम ऐसे ऐसे बैंड बाजे, ढोल ताशे, म्यूजिक करते हो और गैरों को दिखावा करते हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये दिखावे से और शान और शौकत से नहीं इस्लाम फैला है, अखलाक व किरदार से, दलील व हुज्जत से, तालीम से, इकरा के पैगाम से इसको आम किया करो। ये आज होना चाहिए। हज़रात गिरामी, सारी दुनिया में एक किताब जो सीरत निगारी में नबी की बायोग्राफी पे फर्स्ट नंबर पे आई सारी दुनिया में, वो है, नाम उसका रहीकुल मखतूम, इंग्लिश में कहते द सील नेक्टर। उस किताब में शेख सफीर रहमान मुबारकपुरी लिखने वाले इंडियन हैं, अरबी में लिखे, उर्दू में, इंग्लिश में तर्जुमा हुआ। उन्होंने सारी दलाइल को जमा करने के बाद तरजीह देते हुए कहा, नबी की पैदाइश हुई है 9 रबीउल अव्वल को। नबी की पैदाइश हुई है 9 रबीउल अव्वल को। ये ऑथेंटिक रिवायत है, यही सही है। 12 और 17 की रिवायत सही नहीं है। बात समझ आ रही है? किताब का हवाला मैंने दे दिया, सारी दुनिया में पहले नंबर पे, आप जाके उस किताब का मुताला कर लीजिएगा, बेहतरीन किताब है। अब इससे क्या मालूम हुआ? 9 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए, 12 को नहीं। और 12 को आपकी वफात हुई, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। 12 को आपकी वफात हुई, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि सहाबा मौजूद थे, सबको पता था। याद रखिए मेरे भाइयों, अब आइए ईद मिलाद आप कहते हैं। नबी ने कहा, मैं पीर के दिन पैदा हुआ। अहले इल्म लिखते हैं, एक मैथ का फॉर्मूला है कि डे से डेट निकाली जाती है और कभी डेट से डे निकालते हैं, जो मैथ के माहिरीन हैं वो जानते हैं, मैथ का फॉर्मूला है ये। तो नबी पैदा हुई है 570 या 71 ईस्वी पीर के दिन, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और पीर के दिन जो डेट देखे तो उसमें न 17 है, न 12 है, 9 है। पीर के दिन जो 17 और 12 नहीं, दो डेट्स नहीं आ रहे हैं। कौन सी डेट आ रही है? 9 रबीउल अव्वल की। बात समझ में आ रही? और नबी ने कहा, उस दिन मैं रोजा रखता हूं। आप लोग ईद के दिन रोजा रखते हैं? ईद के दिन रोजा रखना बोले क्या है? हराम है। अगर नबी ने अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा तो ईद नहीं मनाई है ना। रोजा रख के ईद मनाते हैं? रोजा है तो ईद नहीं, ईद है तो रोजा नहीं, ठीक है ना? क्लियर है ना? ये रोजा है तो ईद नहीं, ईद है तो रोजा नहीं। क्लियर है कि नहीं है ना? बिल्कुल सही है ना? आपने क्या किया? अल्लाह के रसूल ने पीर के दिन, आपके पैदाइश के दिन आपने क्या किया? रोजा रखा, तो ईद नहीं है। और इस्लाम में नबी ने कहा 2 ही ईदें हैं, ईद उल अधा, ईद उल फितर। उसके अलावा सारी ईदें ये बिदात और खुराफात है। याद रखिए मेरे भाइयों, कहां जा रहे हो? नवासे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन की वफात हुई, शहादत की मौत है, फख्र की बात है। और नवासे की मौत जो शहादत है, उसमें तुम मातम मनाते हो, वो भी गलत काम है। हाय हल्ला करना नबी ने कहा इनसे बरी हूं। और नबी की वफात जिस दिन हुई, सारे मदीना सोग में आ गया, सारे सहाबा परेशान थे। उस दिन तुम खुशी मनाते हो। क्या जवाब दोगे अल्लाह के पास? अब आओ आखिरी बात
کہ آخری دن نبی کا جس دن انتقال ہوا 12 ربیع الاول میں صحابہ کا حال کیا تھا اور آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیں. آئیے یہ بات کیا کر انشاءاللہ بات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ نبی کے تعلق سے اور باتیں ہو سکتی تھی. 12 ربیع الاول جس دن نبی کی وفات ہوئی، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 ماہ پہلے سے یہ جدائی کی اطلاع دینے لگے. آپ اشارے کنارے میں بات کرنے لگے کہ دیکھو جی میرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ آپ کے چہیتے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دائی و گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا. بھیجتے وقت جب جا رہے تھے کہا کہ معاذ ادھر آؤ، شاید آئندہ سال تم جب مدینے میں آؤ تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو. یہ سننا تھا حضرت معاذ ٹوٹ ٹوٹ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی جدائی کا صدمہ کیسے برداشت کروں، لیکن اللہ کے خاطر، دین کی دعوت کے خاطر ہمیں جانا ہے، قربانی دینا ہے. قربانی دے کر وہ گئے، آگے بڑھے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، جو لوگ اپنے علاقہ اپنے مقام کو چھوڑ چھاڑ کے دوسری جگہ پر آ کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یاد رکھیے جیسے مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، انصاریوں نے کیسی مدد کی ہے. اس ربیع الاول میں ہجرت کے اس واقعے کو بھی یاد کرو اور اسی قربانی پیش کرو. اس کے بعد ایک خاتون آئی اور خاتون نے آ کر کہا، کچھ مسئلے پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آئندہ سال آؤ اور میرے سے ملاقات نہ ہو تو مسئلے حضرت ابوبکر کو پوچھ لینا. نبی نے حضرت ابوبکر کی خلافت کی تعین آپ کے حین حیات میں کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے، حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی آپ نے اشارہ دیا، کہا کہ لوگوں یہ شاید آخری ملاقات تمہاری اور ہماری ہو، آئندہ سال شاید اس جگہ پر اس مقام پر تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو، اس لیے ہر آدمی اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس میں صحابہ کرام تھے، مگر مکے مدینے اتنے قبر نہیں ملتی ہے. کہاں گئے وہ لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے؟ جدھر جس کو سنگ سمائے چلے گئے ہیں. یہ قربانی جو دیے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے گھر بار، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ چھاڑ کے آ کے جو گئے ہیں، یاد رکھو اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی ہے. ان قربانیوں کو تمہیں سراہنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے. اسی لیے مہاجرین کا مقام اونچا ہے انصاریوں کے مقابلے میں. ہر جگہ پر مہاجرین کا تذکرہ پہلے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 اللہ نے فرمایا کہ مہاجر کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آپ سارا قرآن پڑھ لیجئے، پہلے مہاجر کا تذکرہ آئے گا، پھر انصار کا تذکرہ آئے گا. اپنے گھر بار، رشتے دار و اقارب، زمین جائیداد چھوڑ کے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے ہجرت، اسی لیے اسی مہینے پیش آیا. حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت حج کر کے جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد حجۃ الوداع یعنی ذوالحجہ میں حج، اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول کی 12 تاریخ، 3 مہینے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے. واپسی میں آپ کو شدید درد ہوا سر، اور اس کے بعد آپ کی طرف بخار آ گیا، تیز بخار آ گیا. تیز بخار آنے کے بعد اب اسی حالت میں کئی دنوں تک رہے، نمازوں کا خیال کرتے رہے، آخری وقت تک نمازوں میں سہارا لے کر آتے رہے. اور آخری دن پیر کا دن تھا، چاش کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میری باری کہاں ہے، میری باری کہاں ہے. سب سمجھ گئے کہ آپ عائشہ کے یہاں جانا چاہتے ہیں. ساری بیویوں نے کہا کہ عائشہ کے پاس. عائشہ کے گھر میں آپ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کندھے پہ سر رکھ کر آپ ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور آخر میں دھیمی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے ابن عمر آتے ہیں اور ان کے پیر پینچے تھوڑے نیچے تھے ٹکنے. کہا کہ اوپر کر لو کپڑے، موت کے وقت میں بھی بھلائی کا حکم، دنیا والے لاکھ برا مان جائے، آپ ڈنکے کے چوٹ حق بات کہو، دین کی دعوت دیا کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، پھر آپ
बार बार आपकी मिसवाक की तरफ देख रहे थे। आपकी पाकी सफाई के एहतमाम देखो, मौत के वक्त भी मिसवाक करना चाह रहे थे। अम्मा आयशा समझ गई और इब्ने अब्बास थे या अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर उनके भाई थे, उनसे वो मिसवाक लेके चबा के नरम करके नबी को दिए और नबी मिसवाक किए। और उसके बाद आयशा कहती है, नबी के मुंह में सबसे आखिर में जो गया वो मेरे लुआबे दुहन है, मैं खुश नसीब हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास आते पेश करते हैं, ऐ सहाबा साथियों याद रखो, अगर मैंने किसी पे जुल्म किया है इस दुनिया में मुझसे इंतकाम ले लो। दुनिया के रहनुमाओं, कायदो, लीडरान, आप नबी से इबरत हासिल करो। इतने बड़ी नबी हैं, नबी अल्लाह के चहीते हैं, महबूबे सुबानी हैं, आप अपने आप को पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मजमे में से तो क्या कौन आएगा? एक साहब उठते कहते, अल्लाह के रसूल मुझको इंतकाम लेना है। सारे साहबा परेशान हैं। कहा कि क्या बात है? कहा कि हाँ, फुला गज़वे के मौके पर मैं थोड़ा आगे आ गया, आपने छड़ी से मुझे मार के पीछे किया, आज मुझे इंतकाम लेना है। कहा कि ठीक है ले लो। कहा कि उस दिन में मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं था, आप चादर हटाओ, आप भी चादर हटाओ, मुझे इंतकाम लेना है। चादर हटाना था, वो साहब आगे बढ़ते हैं, मोहरे नबुवत को चूम लेते हैं, आपको गले से लगा लेते हैं। कहते अल्लाह के रसूल आपसे कौन इंतकाम लेगा? मैं तो चाह रहा था आखिरी वक्त में आपके जिस्म मुबारक से मेरा जिस्म मिल जाए और मेरी नजात हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में आवाज धीमी हो गई, आप बीमार, दुनिया वालों को ये पैगाम है, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है। वो नबी जितनों को शिफा दिए, आपने 2 अंगुलियों से चाँद के 2 टुकड़े किए, आपके जरिए से क्या क्या मोज़िज़ात सादिर हुए, कितनों को शिफा मिली है। लेकिन आज वो नबी बिस्तरे मर्ग पर हैं, आज वो खुद बीमार हैं, आज वो खुद मरने के कगार पे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दिया जा रहा है, अल्लाह हमेशा है, अल हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह के अलावा हर एक को मरना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। अम्मा आयशा फरमाती है कि नबी मेरे कंधे पे सर रख कर आखिर में कुछ आवाज से बात कर रहे, धीमी आवाज से बात कर रहे थे। मैं कान लेकर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली ऊपर उठाकर कह रहे थे, अल्लाह तू गवारा बिर्रफ़ीक़िल आला, बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह तू ऊपर के जो महबूब है उनसे मुझे मिला देना अल्लाह गवाह रहना बिर्रफ़ीक़िल आला। कहकर आपकी उंगलियां नीचे आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दारे फानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच फरमा गए, रहलत फरमा गए। ये 12 रबीउल अव्वल है। अब आयशा फरमाती है, सहाबा इकराम का हाल 12 रबीउल अव्वल को क्या था और आज तुम क्या करते हो देखो। कहते हैं उमर को जब पता चला, आए तलवार सोच लिए, कौन कहता है नबी का इंतकाल हो गया। उमर की बहादुरी जवाब दे गई, परेशान हो गए, मानने को तैयार नहीं है, किसने कहा नबी का इंतकाल हुआ। पता था अबू बकर को, उमर को समझाना तो कुरान पढ़ना है। सीधा गए और जाकर नबी के चेहरे मुबारक से चादर हटाए और बोसा देकर कहा, अल्लाह आप पर 2 मौत को जमा नहीं करेगा, यानी आप इस दारे फानी से वफात पा के चले गए हैं। अब बाहर आए, अबू उमर के साथ बाजू ठहर गए, उमर तलवार लेके तैयार है और हजरत अबू बकर ने यह कहा कि देखो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इम्मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ये पढ़ना था, उमर की तलवार नीचे आ चुकी थी कि मोहम्मद तक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल आए और चले गए, अगर वो कत्ल कर दिए जाएं, अगर वो मर जाए, मात अल्लाह खुद कह रहा है, वफात पा जाए, क्या तुम पलट जाओगे? नहीं, तुम अल्लाह के लिए इबादत करने वाले, अल्लाह के लिए इस्लाम लाए हो, नबी के मिशन को लेकर आगे बढ़ो। याद रखिए मेरे भाइयों, इस तरीके से कहते हज़रत अली बैठे हैं, सामने से कोई गुजरे, सलाम के अस्सलाम अलैकुम, वैसे कैसे हैं, दंग है, नबी की वफात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हज़रत अली जैसे बहादुर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश होके गिर गए। बिलाल हबशी अजान देने के लिए खड़े हुए, अशहदु अन्ना, बोल नहीं पाए मोहम्मद, सिस्कियां बंद हो गई और कहा कि आज के बाद से मैं अजान देना छोड़ देता हूँ। आप उस तना, आपकी जुदाई का सदमा देखो, खजूर के तने पे आप टेक लगाकर खुतबा देते थे, चंद दिनों के लिए आपने छोड़ दिया, खजूर का तना सिस्कियां लेकर रो रहा था। देखो बेजान चीजों पर भी आपकी जुदाई का ये सदमा था। जब दफन करके आए, फातिमा ने पूछा, अनस से आई, अनस
جس نبی کی تم نے 10 سال تک خدمت کی تھی، آج ان کے جسم پہ مٹی ڈالتے ہوئے کیسے لگا ہے؟ اور فاطمہ روتے روتے کہہ رہے ہیں، آج ساری دنیا کی مصیبتیں میرے اوپر ڈال دی گئی ہے، پہاڑ جیسی مصیبتیں میرے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ واہ باپ، اے میرے باپ! اور صرف 6 مہینے بعد وہ وفات پا گئی حضرت فاطمہ۔ یہ مدینے میں حال تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ منور ہو گیا، اور جس دن نبی وفات پا گئے، مدینہ گویا کہ کالا ہو گیا اور سارے کے سارے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ حاضرین گرامی، یہ 12 ربیع الاول صحابہ اور مدینے کا حال ہے، اور آپ بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کس منہ سے جا کے اللہ کو جواب دو گے؟ کیا کرنا چاہیے آپ فیصلہ کر لیا کیجیے، اور آپ خود کہیں۔ اگر ایک ہی دن مان لے 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے، وفات بھی پائے، تو آپ بتاؤ آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں ایسا ہو، 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کی شادی ہے، دھوم دھام سے خریداری چل رہی، مہمان آ رہے ہیں، 2-4 دن میں شادی ہے، چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت کرٹیکل حالت میں ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ غم غالب آئے گا کہ خوشی غالب آئے گی؟ چند دنوں کے لیے آپ شادی پوسٹ پون کر دیں گے اور غم کا ماحول چھا جائے گا۔ جب آپ اپنی اولاد کے بارے میں اسے ہیں، نبی سے کون سی محبت کے دعوے کرتے ہو؟ کیا نعرہ لگاتے ہو میرے بھائیو؟ یاد رکھیے، جب مان بھی لے ایک ہی دن میں وفات اور ولادت، لیکن غم ہی غالب آتا ہے۔ صحابہ نے ولادت کی خوشی منائی نہیں، لیکن وفات میں غم سے نڈھال ضرور ہوئے، مگر غم منانا بھی نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے۔ سب صبر کیے ہے، اور نبی کا حق یہ ہے نبی پر ایمان لائیں، نبی کے پیغام دوسروں تک پہنچائیں، نبی پر درود پڑھیں، اور نبی کی شان میں غلو نہ کریں، نبی کے خلاف آنے والے اعتراضات کا جواب دیں، اور نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو نبی کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، حقیقی معنی میں دیکھا جائے نبی کی وفات کا دن ہے۔ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو صبر دے، عزم دے، حوصلہ دے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، نبی سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات سے، نبی کی بات سے بھی محبت اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعظم، قوموا للصلاة عباد الله، قيموا الصلاة۔